السلام علیکم، ست شری اکال، میں ہرمیت سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج بات کریں گے امریکہ کی جانب سے ایک طرف تو ہاں ہے، دوسری جانب ایران کی جانب سے نہ ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے اس پر بات کریں گے۔ سعودی عرب کو بھی دھمکیاں ملی ہیں امریکہ کی جانب سے، اس پر بھی بات کرنا ضروری ہے، اور پاکستان میں پالیٹکس پر بھی بات کرنا ضروری ہے۔ دوستو، بہت سارے چیزیں ہیں جس پر ڈسکشن ہوگی، لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس وقت امریکہ، پوری دنیا کی نظر امریکہ پر ہے، اور میں آپ کو بار بار، میں خود بھی پریشان ہوں کہ ایک ایسا پریزیڈنٹ امریکہ کا بنا ہے جس کے مزاج کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور اس بھروسے نہ ہونے کی وجہ سے اعتماد جب نہ ہو تو پھر آپ ہمیشہ آپ کی بات پر بھی کوئی یقین نہیں کرتا۔ اوورال امریکہ میں بھی معاملہ تذبذب کا شکار ہے، کبھی پریزیڈنٹ کہتا ہے کہ معاملہ بڑھ کر طے پا گیا ہے، اور پھر اچانک جو ہے معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے پہلے رکھ لیتا ہوں، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بات کی ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ امریکہ کا معاہدہ نہ کسی نے دیکھا ہے اور نہ ہی کسی کو معلوم ہے کہ وہ کیا ہے۔ اس پر ابھی میں مکمل طور پر مذاکرات بھی نہیں ہوئے۔ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر انہوں نے پوسٹ میں لکھا کہ امریکی صدر کہتے ہیں کہ اگر میں ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتا ہوں تو وہ ایک اچھا اور مناسب معاہدہ ہوگا، اس طرح کا نہیں جیسے کہ اوباما نے کیا تھا، جس نے ایران کو بڑی مقدار میں رقم دی اور جوہری ہتھیار کے لیے ایک واضح کھلا راستہ فراہم کیا۔ امریکی صدر نے کہا کہ جو معاہدہ وہ کرنے جا رہے ہیں وہ اوباما والے معاہدے کے بالکل برعکس ہے، تاہم ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ معاہدہ نہ تو کسی نے دیکھا ہے، نہ کسی کے بعد کچھ معلوم ہے۔ اس معاہدے پر تنقید کرنے والوں کی بات نہ سنی جائے، میں خراب معاہدے نہیں کرتا۔ اب ایک طرف تو یہ بات ہی کر رہے ہیں، دوسرے طرف یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مسلم ممالک ہیں یہ ابراہیمک ایکارڈ میں شامل ہو جائیں تو کتنا اچھا ہوگا، اور اس نے کچھ نام بھی لیے ہیں اس پہ کہ بھئی ان کو شامل ہونا چاہیے۔ پاکستان کو بھی کہا کہ وہ بھی شمولیت عنقریب، یہ بھی کہا جا رہا ہے امریکہ کے مختلف اخباروں میں کہ پاکستان بھی ابراہیمک ایکارڈ میں شامل ہو جائے گا۔ اب ابراہیمک ایکارڈ کیا ہے؟ آپ سب کو پتہ ہے کہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنا ہے، اسرائیل کی سفارت خانوں کو اجازت دینی ہے، غزہ میں جو جینوسائیڈ ہے اس کو تسلیم کرنا ہے کہ آپ جو جینوسائیڈ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، ساری چیزوں کو ایکسیپٹنس ہے۔ لیکن اب اس معاملے پر میں آپ کے سامنے تھوڑا سا ایک اور جا کے جو ایران ہے اس کی مختلف ایجنسیاں کیا کہہ رہی تھیں، انہوں نے کیا لکھا۔ پہلے تو میں تہران ٹائم کے جو ایڈیٹر ہیں اس کا ٹویٹ آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں۔ اس نے کہا ہے کہ تاحال کوئی حتمی معاہدہ طے نہیں ہوا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ذہنی کیفیت اور ماضی کے طرز عمل کو مد نظر رکھتے ہوئے خبروں کے اس سیلاب کے باوجود ابھی تک انتظار کرنا ہوگا کہ صورتحال کس رخ بدلتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی معاہدے کا اعلان بھی کر دیا جائے تب بھی وہ صرف ایک عارضی سمجھوتا ہوگا، جبکہ حتمی معاہدے تک پہنچنے کے امکانات اب بھی شدید شک و ابہام میں گھرے ہوئے ہیں۔ اب یہ تہران ٹائم کا ایڈیٹر یہ بات کر رہا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ تہران ٹائم ظاہری بات ہے کہ وہاں کا ایک معتبر جو ہے ادارہ ہے، اور لوگ اس کو دیکھتے ہیں۔ فارس نیوز ایجنسی نے لکھا ہے کہ جو کچھ میڈیا میں شائع ہو رہا ہے اس کے برعکس اس معاہدے میں ایران نے کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا کہ وہ اپنے جوہری ذخیرے کو حوالے کرے، اپنی ایٹمی تنصیبات کو بند کرے، یا یہاں تک کہ جوہری بم نہیں بنائے۔ اس کے برعکس فریقین نے مذاکرات میں ایران کے منجمد فنڈ کا تمام یا کچھ حصہ جاری کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ نیز اس مسودے کے مطابق اب نئے ہرمز میں جنگ سے پہلے کے سطح تک ایرانی انتظام ہے اس کے تحت بحری ناکہ بندی اٹھانے کے ساتھ ساتھ ٹریفک کی آمد و رفت کا امکان بھی فراہم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ تیل، گیس، پیٹرو کیمیکلز اور دیگر جو چیزیں پر عائد پابندیاں جو ہیں وہ عارضی طور پر ہٹا دی جائیں گی تاکہ ایران آزادانہ طور پر اپنی مصنوعات فروخت کر سکے۔ اب یہ فارس نیوز ایجنسی کا تجزیہ ہے، میں اپنا تجزیہ اس لیے نہیں رکھ رہا ہوں کہ بھائی صاحب یہ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی صاحب امریکہ کبھی کہتا ہے کہ بھائی صاحب معاملات طے ہو رہے ہیں، پھر اچانک کوئی اور بات آتی ہے۔ سو اوورال ایران بھی اس تذبذب کا شکار ہے، اور امریکہ کے اندر جو بڑے بڑے رائٹرز ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ بھی اس چیز کا یعنی وہ بھی اس ٹینشن میں کہ بھائی صاحب یہ معاملہ ہو کیا رہا ہے۔ لیکن بہرحال ابھی تک جو چیزیں، کیونکہ کل ایک ٹویٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے دوبارہ کر دی، اور میں نے جب آپ کو خبر دی اس کے بعد وہ ٹویٹ میرے پلیٹ فارم پہ پڑی، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ ایرانی جہازوں کو تباہ کرتے ہوئے، آپ اپنے اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹویٹ ان کا آتا ہے، تو سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی صاحب یہ معاملہ کس پلٹے بیٹھ رہا ہے، کون
کون سا پلٹا بھاری ہے کون سا ہلکا ہے، لیکن ایران کا موقف آپ کے سامنے ہے۔ اب تھوڑا سا آتے ہیں، امریکہ کی جانب سے دھمکیاں ملی ہیں جبکہ ایران نے بھی امریکہ کو دھمکی دی ہے، وہ ذرا آپ کے سامنے رکھ لیتے ہیں۔ یہ خاص کر اسرائیلی جو ہے ان کے بڑے قریب ہیں، ان کے لابسٹ ہیں، ان کے لیے کافی کام کرتے ہیں۔ یہ لینڈے گراہم لینزے گراہم جو ہے، لینڈے گراہم ہے یا لنڈا ہے یا جو بھی وٹ ایور، ویسے تو اس کے کرتوتوں سے یہ لنڈے والا ہی لگتا ہے۔ اب اس نے بیان دیا ہے بڑا سخت قسم کا۔ ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب یہ جو خلیجی ممالک ہیں نا اور یہ جو مسلمان ممالک ہیں ان کو ابراہیم اکارڈ میں شامل ہونا چاہیے، اور بشمول پاکستان کا نام بھی لے رہے ہیں، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب اگر یہ شامل ہوتے ہیں تو تب جا کے مشرق وسطیٰ میں سکون آ جائے گا، اور اس میں ایران کو بھی شامل ہونا چاہیے۔ یہ اس کا ایران کے بارے میں یہ اس کا خواب ہو سکتا ہے، لیکن دیگر ممالک کی میں گارنٹی نہیں لے سکتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے پیس بورڈ بنا تو سب سے پہلے پاکستان شہباز شریف جا کے نتنیاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کی گود میں جا کے بیٹھ گئے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ سینیٹر لینڈسے گراہم جو ہے وہ کہتے ہیں مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے تناظر میں سعودی عرب پر انہوں نے سخت تنقید کی۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے سوال کیا کہ اگر ریاض ایران کے خلاف جنگ میں عملی طور پر شریک ہونے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر امریکہ اس کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیوں کرنا چاہتا ہے، کیوں کرنا چاہیے اس کے ساتھ معاہدہ؟ بھائی اس کو ایران کے خلاف شامل ہونا چاہیے، ورنہ اس کے ساتھ جو دفاعی معاہدے ہیں اس پر غور ہو سکتا ہے۔ سینٹ گراہم نے کہا کہ جب امریکی خطے میں ایران کے خلاف کارروائی پر اربوں ڈالر خرچ کر رہا ہے اور امریکی شہری بھی اس تنازع کے بھیڑ چل رہے ہیں تو پھر یہ سمجھنا مشکل ہے کہ سعودی عرب جیسے امریکہ کا قریبی اتحادی اسے سمجھنا چاہیے کہ بھائی صاحب براہ راست فوجی کارروائی میں اس کو وہ شامل کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ آپ امریکہ کے دوست ہیں، امریکہ آپ کو دفاعی دیگر معاملات میں سپورٹ کرتے، تو سعودی عرب پر انہوں نے شدید تنقید کی، انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب آپ شمولیت اختیار کریں اس جنگ میں، ایران کے خلاف ایکٹیو ہوں۔ امریکی سینیٹر نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ سعودی عرب صارفین پر انہوں نے شدید تنقید ایک طرف تو ہو رہی ہے سعودی عرب میں بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ واشنگٹن اور ریاض کے تعلقات پر بحث چھیڑ دی گئی، جس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سعودی عرب کے محتاط حکمت عملی کیا خطے میں کسی بڑے تصادم سے بچنے کی کوشش ہے یا ریاض واقعی اپنی خود مختاری اور قومی مفادات کی تحفظ کو ترجیح ہے۔ اب میں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں، چونکہ کوششیں کی گئیں، فالس فلیگ آپریشن بھی کیا گیا، لیکن اس کے باوجود سعودی عرب نے بڑی حکمت عملی سے، بڑی دانائی سے اس ساری چیز کو ٹیکل کیا۔ بہرحال لینڈسے گراہم براہ راست ایک طرف تو ابراہیمی اکارڈ میں شمولیت کا دباؤ ڈال رہا ہے، پھر دوسرے وہ ریاض پر دھمکے بھی دے رہا ہے۔ ایران کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور ایران کا معاملہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ لیتے ہیں۔ ایک طرف تو سپریم لیڈر کے حوالے سے جو خبر آئی ہے، مسعود پیزشکیان نے کہا کہ ایک معاہدے کی کاپی یا ایک شرط جو ہے وہ سپریم لیڈر کے بغیر اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ جو سپریم لیڈر کہتے ہیں ہم اسی کے ہی راستے پر چلتے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اپنے سپریم لیڈر کے راستے پر نہ چل سکیں۔ تو یہ کہتا ہے کہ غلط فہمی ہوگی کہ بھئی سپریم لیڈر سے ہم مشاورت نہیں کرتے، یہ جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں خاص کر مغربی میڈیا میں۔ پھر میں آپ کے سامنے جو خبر رکھ رہا ہوں کہ خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر نے خبردار کیا ہے کہ ملک کی مسلح افواج کسی بھی نئی جارحیت کا سخت اور تباہ کن جواب دینے کے لیے مکمل تیار ہے۔ جارحیت دہرائی گئی تو تباہ کن رد عمل دیں گے۔ ایرانی فوج نے بڑی وارننگ دی ہے اور اس معاملے میں وہ ظاہری بات ہے، اس بارے میں بڑے وہ جو میرے سامنے چیزیں آ رہی ہیں انہوں نے سخت قسم کے پیغامات جاری کیے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب چاہے وہ اسرائیل حملہ کرتا ہے یا ایران کرتا ہے، ہم اس سارے معاملے میں جو ہے بالکل خاموش نہیں بیٹھیں گے، بلکہ ہم اس کا جواب جو ہے وہ شدید قسم کا دیں گے۔ اسی طرح تہران الجزیرہ کی جو رپورٹ آئی ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی اطلاعات سے پتہ چلتا ہے کہ مذاکرات میں لبنان جنگ بندی کا معاہدہ شامل ہے، لیکن اسرائیل اس معاہدے سے مطمئن نہیں ہے اور اس نے واشنگٹن پر دباؤ ڈالا کہ وہ اس ضمانت کی یادداشت میں ایک شق شامل کرے جسے لبنان میں عسکریت پسندانہ کارروائی کے عنوان کے تحت کارروائی کی اجازت دی جائے۔ تہران نے اس کی شدید مخالفت کی ہے۔ دیکھتے ہیں اسرائیل، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اتحادی عرب امارات نہیں چاہتے کہ جنگ ختم ہو، جنگ جاری رہے، تو کوئی نہ کوئی شک ایسی آ جاتی ہیں جس پہ اختلافات بڑھ جاتے ہیں۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں اور ذرا پاکستان کے بارے میں آتے ہیں۔ دوستوں، ایک طرف تو ہمارے ہاں سیاسی اداکاراؤں نے، اداکارائیں کہیں گے، اداکاری کہیں گے، انہوں نے جو وعدے کیے تھے بجلی کے حوالے سے کہ بھئی صاحب ہم جب آئے گا تو ادھر 300 یونٹ فری ہوگا، کسی نے 200 یونٹ فری کا وعدہ کیا تھا الیکشن میں، اور پھر عوام نے ان پر یقین نہیں کیا، عوام نے اعتماد نہیں کیا اور ان کو جھٹکے سے فارغ بھی کیا، آپ کو یاد ہوگا۔
اب جو معاملہ ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ہمارے یہ سیاسی کردار، سیاسی اداکار جو اپنی ذات تک ہی محدود ہیں، لیکن ہم اگر کمپیریزن کریں، آپ کو یاد ہوگا مریم نواز صاحبہ کہتی تھی کہ اگر 300 یونٹ کا بل آیا ہے نا، اس پہ بل آیا، زیادہ بل آیا تو وہ پیسے بھی ہم دیں گے۔ اب وہ اگر ان کا بیان آپ نکالیں تو 300 یونٹ تک فری بجلی دینے والی مریم نواز صاحبہ نے 200 یونٹ پر سبسڈی IMF کے کہنے پر ختم کر دی۔ اب بیچارے لوگ رول رہے ہیں، اتنا کسی کی 35,000 روپے سیلری ہے تو وہ کہاں سے اتنا سارا بل دے گا؟ بلاول بھٹو کو جیسے چپ لگ گئی ہے، وہ تو خاموش ہو گیا۔ لیکن میں کمپیریزن ذرا کرتا ہوں، تھوڑا سا ہندوستان کی طرف جاتے ہیں۔ انتخابی مہم کے دوران ان اداکاروں نے جو وعدے کیے تھے اس کے برعکس اگر میں جاتا ہوں پنجاب کی طرف، وہ وزیر اعلیٰ انڈیا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی ایکٹر ہیں، اداکار تھے، وہ زبردست قسم کے کامیڈین تھے۔ آپ پارٹی سے ان کا تعلق ہے، میرے خیال عام آدمی سے ان کا تعلق ہے، آپ نہیں بلکہ عام آدمی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ 600 یونٹ تک فری بجلی ہم نے کی ہے، چاہے AC چلاؤ، ہیٹر چلاؤ، آپ کی مرضی ہے، بل نہیں آئے گا۔ 600 یونٹ تک پنجاب میں فری بجلی دی گئی ہے۔ کسانوں کو بڑا ریلیف ہے، عام آدمی کو بڑا ریلیف ہے، لوگ ریلیکس ہو کے، ہم تو یہاں سے ڈر کے مارے ایسی بھی نہیں لگاتے کہ بھیا اتنا بل آئے گا کہاں سے پے کریں گے۔ اب آتے ہیں آپ کے سامنے مہاراشٹر کی طرف چلتے ہیں۔ یعنی ایک طرف تو یہ معاملہ ہے، وجے جو ایک زبردست سپر سٹار ہے ساؤتھ فلموں کا، انہوں نے کہا ہے کہ ہر بیوہ کے لیے 7,000 روپے ماہوار وظیفہ کا اعلان کیا ہے، یعنی جو پاکستانی 21,000 روپے کے برابر ہیں۔ بچوں کی شادی پر 20 گرام سونا مفت، بچے کی پیدائش پر مرات ہیں۔ یہ جعلی اور حقیقی حکومت کا فرق یہی ہوتا ہے کہ نورسز باز جو ہیں آپ سے ایک وعدہ کرتے ہیں اور حقیقت میں جو حقیقی معنوں میں لوگ آتے ہیں نا پھر ان کے وعدے کیے ہوتے ہیں۔ اور وجے جو ہے بجلی کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک اعلان کیا ہے، میرے خیال میں 300 یونٹ تک وہاں پر بھی انہوں نے فری بجلی دینی شروع کر دی ہے۔ میرے ساتھ جب بھی پنجاب سے سکھ آتے ہیں نا، وہ جب مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ارمیت یہاں پہ ٹماٹر اور پیاز کا بھاؤ، بجلی کا بھاؤ، وہ کہتے ہیں بہت مہنگائی ہے، بہت مہنگائی ہے یہاں پہ، یہ تو تباہ کر رہے ہیں آپ لوگوں کو۔ سو بہرحال آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں، ملک ہم نے IMF کے سامنے گروی رکھا ہوا ہے، اور باقی حالات غریب سے جو غریب تھے وہ غریب سے غریب تر ہو گئے ہیں، جو میڈیوکر تھے وہ بیچارے لوور اس میں چلے گئے رینک میں، اور باقی تو ایلیٹ کلاس جو ہے وہ اسی طرح آگے کی طرف بڑھ رہی ہے، وہ پیچھے کی طرف نہیں مڑ رہی، بلکہ ہم لوگ پسپا ہو رہے ہیں، یعنی زوال کی طرف جا رہے ہیں، عروج کی طرف۔ وہی خاندان ہیں جو پہلے سے مسلط کردہ ہم پر ہے۔ دوستوں میں تھوڑا سا بات کروں گا یہاں پر عرب امارات کے حوالے سے۔ بہت سارے دوست ہم سے رابطے میں ہیں، بہت سارے لوگ گلہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارا بزنس، ہمارے اکاؤنٹس وغیرہ جو ہیں وہ سب کو فریز کر دیا گیا ہے، ہمارا کاروبار تباہ کر دیا گیا ہے۔ ساری صورتحال میں ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ اب جو یہ خبر آئی ہے یہ رائٹر کی ہے، میں رائٹر کی خبر بھی آپ کے سامنے، اور میرے پاس بھی کچھ اعداد و شمار ہیں۔ رائٹر نے ایک تازہ ترین رپورٹ متحدہ عرب امارات سے انہوں نے جاری کی، وہ کہتے ہیں ہزاروں پاکستانی شیعہ شہریوں کے بے دخلی کا معاملہ سنگین شکل اختیار کر چکا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ بے دخل کیے گئے افراد نہ صرف اپنے ملازمت سے محروم ہیں، بلکہ کئی لوگ اپنے بینک اکاؤنٹس، جمع پونجی اور سامان تک رسائی کھو بیٹھے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق انہوں نے MWM جو سیاسی جماعت ہے انہوں نے ان کا ڈیٹا بھی اس میں شامل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں 28 فروری سے اب تک تقریباً 7,500 پاکستانی شیعہ افراد کی UAE سے بے دخلی ہوئی ہے۔ تنظیم کے ترجمان محسن عبدی کے مطابق اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ رائٹر نے بتایا کہ 103 متاثرہ پاکستانیوں کے امیگریشن ریکارڈ، ویزا سٹیٹس اور فلائٹس ہیں اس کی تفصیلات کا جائزہ لیے، جبکہ 24 افراد کے انٹرویوز بھی کیے۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ انہیں بغیر واضح وجہ بتائے ہوئے حراست میں لیا گیا، سامان اور بینک رقوم تک رسائی حاصل نہیں کی گئی، اور پھر پروازوں کے ذریعے پاکستان بھیجا گیا۔ کئی افراد نے دعویٰ کیا کہ انہیں اجتماعی طور پر دیگر شیعہ قیدیوں کے ساتھ ڈپورٹ کیا گیا ہے۔ یہ معاملہ انتہائی تشویشناک ہے، لیکن خواجہ آصف صاحب اس کو الگ بلیم کرتے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ ایسا کوئی معاملہ UAE نے نہیں کیا، اور خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ بھکاری ہوں، یہ پتہ نہیں کون ہو، لیکن حقیقت میں آپ کے سامنے ایسے ایسے لوگ مجھ سے ملے ہیں جو ملینئرز ہیں، بلینئرز ہیں، جن کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، جن کے اکاؤنٹس فریز کر دیے گئے۔ اب میرے پاس جو ڈیٹا ہے اور جو ہیومن رائٹس نے بھی جاری کی ہے، اس میں اگر آپ کے سامنے رکھوں، یہ جو ڈپوٹیشن کی رپورٹ ہے، ایبٹ آباد سے 1 ہے، اٹک سے 6 ہیں، باغ سے 2 ہیں،
چکوال سے 5 ہے، ڈیرہ غازی خان سے 1 ہے، 656 جو ہے یہ ہنگو سے ہیں، ہاری پور سے ہیں، اسلام آباد سے ہیں، جیلم سے، کراچی سے۔ یہ ساری لسٹ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے کاغذات، ان کے ڈاکومنٹس، ان کے ویزا منسوخ کر کے ان کو پاکستان بھیجا گیا۔ سو بہرحال خواجہ صف جیسے لوگ یا بلاول زرداری کی بہن جو بختاور زرداری ہے، ان جیسے لوگ کیوں عرب امارات کے خلاف بولیں گے؟ نہیں بولیں گے۔ ظاہری بات ہے کہ ان کی جائیدادیں، ان کے کاروبار، ان کا بزنس، ان کا سب کچھ ادھر ہے۔ مرنا ہے، کسی نے تباہ ہونا ہے، کسی کے فائنینشیل کرائسس آنے ہیں، تو وہ ایک عام آدمی کی کرائسس ہیں بھائی، عام آدمی کی۔ اور عام آدمی کے لیے تو یہ جماعت بنی نہیں ہے، یہ تو اشرافیہ کی جماعتیں ہیں جو اپنے لیے ہی گن گاتی ہیں۔